کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ابھی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو اچانک فیصلہ آ گیا ہے وہ 20 نمبر کا معاملہ ہے اور اس میں یہ فیصلہ آ گیا. آپ کو لگتا ہے کہ ہر طرف سے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اس میں سمیع صاحب یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ ہے کیا اس کی کوئی آئینی یا قانونی اہمیت ہے بھی صحیح کہ نہیں. میں نے پڑھ لیا. ہاں جی دیکھیں اگست 2021 میں 5 ممبر بینچ سپریم کورٹ کا کہتا ہے کہ جو سو موٹو لینے کی پاور ہے وہ صرف سول پاور ہے آف دا چیف جسٹس آف پاکستان. کیا اب ایک 3 ممبر بینچ جس میں صرف 2 جج اگری کر رہے ہیں وہ اس ججمنٹ کو اوور رول کر سکتا ہے؟ پہلا پہلو یہ ہے نہیں کر سکتا کیونکہ ججز بھی آئین کے پابند ہیں. اپنی کیپریس ہوتی ہے یا اپنی جو وشز ہوتی ہیں اس کے پابند نہیں ہوتے ججز آئین کے پابند. دوسری بات کیا ایک لارجر بینچ جو آلریڈی 184(3) کی پروسیڈنگز جس میں چل رہی ہیں کیا اس کو ایک دو ججز کا فیصلہ اس کو روک سکتا ہے؟ یہ دوسرا پہلو ہے نہیں روک سکتا. تو میری نظر میں دیکھیں یا آپ کا جو سوال ہے کہ یہ ٹائمنگ جو اس طرح کی آپ کو لگ رہی ہے کہ لگ رہا ہے کہ ہر طرف سے اٹیک ہے وہی جیسے کوئٹہ بینچ کا فیصلہ آیا اور پشاور بینچ کا فیصلہ آیا سجاد علی شاہ صاحب چیزیں تو دیکھیں کام سے روک دیا. یہ چیزیں دیکھیں یہ تو ایک فیکچول کوشچن ہے ٹھیک ہے لیکن یہ چیزیں جو ہے اس چیز پر آپ یہ چھوڑ دیں ہسٹری پہ. لیٹ ہسٹری ڈیسائیڈ. تاریخ اپنا فیصلہ خود کرے گی کہ آج کل کے دنوں میں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. جس طرح ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس وقت 97 میں جو ہوا تھا پھر تاریخ جب لکھی جائے گی تو اس میں سب کچھ پتہ لگ جائے گا کہ کون آئین کے ساتھ کھڑا تھا اور کون نظریہ ضرورت کے ساتھ کھڑا تھا. تو اس وجہ سے ابھی میں تو صرف بات کروں گا قانون اور آئین پہ. بالکل تو میری نظر میں جو فیصلہ آیا ہے اس کی آئینی اور قانونی کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ آلریڈی 5 ممبر بینچ ایک سن رہا ہے اس کو نہیں روکا جا سکتا اور پہلے یہ چیز سیٹل ہو چکی ہے کہ سپریم کورٹ کا سو موٹو کی جو پاور ہے وہ چیف جسٹس کی ہے. تو اس وجہ سے میری نظر میں اس فیصلے کو ٹھیک ہے آپ پڑھیں اس میں اچھی آپ کو انگریزی بھی ملے گی اچھا لا پوائنٹس بھی ملیں گے اور قاضی صاحب بڑے انٹیلیجنٹ بڑے لائق جج ہیں ٹھیک ہے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میرے خیال سے یہ فیصلہ لکھتے ہوئے غلطی کر گئے میری نظر میں کیونکہ 5 ممبر بینچ کی ججمنٹ اس کے بالکل برخلاف بات کرتی ہے. تو جب میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا کوئی ججمنٹ کو پڑھنا چاہوں گا یا دیکھنا چاہوں گا تو میں وہ ججمنٹ دیکھوں گا جس میں 5 ممبر بینچ کی ججمنٹ ہوگی کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو اتھارٹی آف لا جو کمانڈ کرے گی وہ 5 ممبر بینچ ججمنٹ کرے گی 2 ممبر بینچ یا 3 ممبر بینچ نہیں کرے گی. تو اس وجہ سے کیا کہتے ہیں یہ فیصلہ میرے خیال سے اس پروسیڈنگز کو نہیں روک سکتا اور یہ کل آپ دیکھ لیں گے میرے خیال سے جب کیس چلے گا اگر یہ ذکر ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیں گے کہ وہ ججز کا کیا اس پہ ویو پوائنٹ ہوتا ہے. تو باقی جو امینڈمنٹس آئی ہے اس پہ آگے بات کرتے ہیں. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑے گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو یار 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے 102 دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا 102 دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ ختم ہو جاتا نا ظلم یار. بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس. کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.